یہ واقعہ ہوا اس سال میں جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونا تھی، اس لیے اس سال کا نام ہی آج تک اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے کہ ہاتھی والے واقعے کا سال۔ بنی کنانہ کا ایک شخص رات کو گیا اور کلیس سمجھ رہے ہیں نا کیا چیز ہے، جو اس نے عمارت کھڑی کی تھی بالمقابل کعبہ کے، تو وہ رات کو گیا اور اس میں رفع حاجت کر کے آ گیا۔ جو مزدلفہ سے منا کی طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں یا وائس ورثہ، جب اس وادی میں سے گزرتے ہیں تو انہیں حکم ہے کہ تیزی سے گزرو، اس لیے کہ وہ علاقہ جو منسوب ہو برے لوگوں کے ساتھ، اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ سورہ قریش کی تفصیل سمجھ نہیں آ سکتی جب تک سورہ فیل کی تفصیل نہ سمجھی جائے۔ قرآن پاک میں بھی جو صورتیں ہیں وہ جوڑے جوڑے ہیں اور ان کو کوہیرنس، نظم کہا جاتا ہے قرآن پاک کا، اور ان کو ٹوین چیپٹرز کہا جاتا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل کا ذکر ہے، اور سورہ مدثر میں قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں، یہاں قیام النہار کا ذکر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ الفیل آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ہر حکم پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو کلام الہی تلاوت ہوا، اس کا مختصر مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ کیا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو، ان کی تدبیر کو، ان کی سازش کو
ناکام نامراد نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پتھر کنکر پھینکتے تھے نشان زدہ۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور پھر ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ بھوسا ہوتا ہے، کھایا ہوا بھوسا، کھایا ہوا بھوس، اس کی طرح کر دیا۔ یہ مختصر مفہوم ہے۔ سورہ قریش کی تفصیل سمجھ نہیں آ سکتی جب تک سورہ فیل کی تفصیل نہ سمجھی جائے۔ اب یہ ایک اور پہلو ہے قرآن مجید کا جو بہت کم لوگ اس پر غور کرتے ہیں، اور جنہوں نے غور کیا وہ یہ کہ جیسا کہ اللہ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، مما تنبت الارض، جو تم کاشتکاری کرتے ہو، زمین میں بوتے ہو، زمین میں سے اگاتے ہو، اس کے بھی جوڑے جوڑے پیدا کیے، اور درختوں میں، اشجار میں اور جڑی بوٹیوں میں جوڑے ہونا، یہ وہ علم ہے جو ابھی حالیہ صدیوں میں یہ دریافت ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے اس کو بیان فرما دیا۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور تم خود بھی جوڑے جوڑے ہو، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں اور وہ بھی جوڑے جوڑے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ بھی بڑی حیرت انگیز ہے کہ قرآن پاک میں بھی جو صورتیں ہیں وہ جوڑے جوڑے ہیں، اور ان کو کوہیرنس، نظم کہا جاتا ہے قرآن پاک کا، اور ان کو ٹوین چیپٹرز کہا جاتا ہے، اور توام صورتیں کہا جاتا ہے، توام، جڑواں۔ اب اس کے اوپر بڑی بحث ہے، تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن اختصار کے طور پر تاکہ آپ کو میری بات پہ تھوڑا سا جانا ہو تسلی ہو جائے کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، ان میں ایک طرح کے مضامین ہیں۔ جب انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے تو پھر تفصیل سے بیان کریں گے کہ کیسے یہ آپس میں جڑواں ہے۔ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اس میں احکام ہیں ان دونوں میں، اور کافی مشابہت رکھتے ہیں، آپس میں کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ پھر سورہ انعام ہے اور سورہ اعراف ہے، اس میں بہت ساری مشابہت پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے انشاءاللہ وقت آنے پر جب یہ موضوع ہوگا تو پھر اس کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے اور سورہ توبہ ہے، بالکل اس میں جہاد کی آیات ہیں اور غزوات کا بیان ہے، اور دونوں میں ایک جیسے، بلکہ
ان دونوں کے درمیان تو بسم اللہ کی تفریق بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، تو یہ ایک ہی بسم اللہ کے ساتھ دونوں پڑھی جاتی ہیں. تو بجائے ساری گننے کے میں آخر میں چلا جاتا ہوں تو آپ کو اور زیادہ یقین کامل ہو جائے گا کہ جو آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، معوذتین، دونوں میں اللہ سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا. یہ بھی جوڑا ہے. اور اسی طرح ساری صورتیں ہیں. آپ ایک اور مقام پہ چلے جائیں، سورہ المزمل اور سورہ مدثر، دونوں کی ترتیب، آغاز، احکام ملتے جلتے ہیں. المزمل، یہاں ایک لباس میں ملبوس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، اور المدثر یہاں بھی ایک لباس میں ملبوس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا جو اگلی آیت ہے سورہ مزمل میں، قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل کا ذکر ہے. اور سورہ مدثر میں قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں. یہاں قیام النہار کا ذکر ہے، دن کے قیام کا. ایک میں رات کے قیام کا، ایک میں دن کے قیام کا. اور آگے آپ مضامین جب کھولیں گے تو پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ کتنے ملتے جلتے مضامین ہیں. تو بعض جو جڑواں صورتیں ہیں نا، وہ جب تک پہلی نہ پڑھی جائے دوسری کی سمجھ نہیں آتی ہے، پوری طرح سے بندہ سمجھ نہیں سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ تمہید آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے دوست نے سورہ قریش سننا چاہی تھی، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ سورہ فیل جو ہے وہ پہلے بیان کی جائے، چونکہ یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں. اور جب ان کے مطالب، مفاہیم اور معنی بیان کیے جائیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ ایک ہی مضمون دونوں میں بیان ہوا ہے. تو جس طرح کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم ایک بڑے رحمت کے سمندر کے کنارے سیپیاں اور موتی تلاش کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو ایسے ہی اس کو شروع کرتے ہیں. ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب الفیل کا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے. اب یہ سورہ مبارکہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا وہ واقعہ پہلے اختصار کے ساتھ بتا دوں، پھر آپ کو ذرا آسانی سے سورہ مبارکہ سمجھ میں آ جائے گی. مسئلہ یہ تھا کہ جو مکہ شریف ہے اس میں کعبہ تھا، اور قریش جو ہے وہ اس کے متولی تھے، اور اس وجہ سے ان کی بڑی عزت ہوتی تھی. اور کعبہ جس طرح مقناطیس کی طرف جو چند دھاتیں جو ہیں وہ کھینچی ہوئی چلی آتی ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قدرتی کشش پیدا کی ہے اہل ایمان کے لیے. ہر دور میں وہ دوڑے ہوئے آتے تھے اور آتے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے کعبہ شریف کی طرف. اب جہاں انسان جاتے ہیں وہاں بہت کچھ جاتا ہے، زبان جاتی ہے، تہذیب جاتی ہے، کلچر جاتا ہے، زبانیں آپس میں مکس ہوتی ہیں، لیکن ساتھ تجارت بھی ہوتی ہے اور مال و دولت یہ بھی وہاں اس ذریعے سے ایکمولیٹ ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے.
تو یمن کا بادشاہ تھا ابرہا، اس نے اپنے معاشی پروگرام پر غور کیا تو اس کو پتہ چلا کہ ہم اہل مکہ سے آگے نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ ادھر تو بہت لوگ جاتے ہیں اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کو سمجھ آئی کہ ادھر کعبہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات ایسے نہیں بنے گی جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ آئیں، آمد و رفت ہو، سیاحت ہو اور لوگ خریدیں اور بیچیں، تو یہاں مال کی ریل پیل ہو، دو اس کی کشادگی ہو، وسعت ہو۔ تو اس کو مذہباً وہ عیسائی تھا، لیکن اس گہرائی تک کو نہیں سمجھ سکا کہ بیت اللہ جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ محض ایک عمارت ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا حل بڑا آسان ہے کہ یمن کا دارالحکومت ہے صنعاء، تو صنعاء میں ہم ایک نیا گھر کھڑا کرتے ہیں اور پھر تمام دور دراز کے علاقوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ادھر اجتماع کیا کریں، ادھر حج کیا کریں۔ اور اس نے ایک بہت پیسہ خرچ کر کے ایک ادھر گھر بنایا اور اس کا نام رکھا الکلیس۔ کلیس کو اس نے بڑے مرصع کر دیے، اس میں ہیرے جواہرات اور قیمتی اشیاء، اور اتنا خوبصورت بنایا کہ اس کی کشش جو ہے وہ لوگوں کو کھینچ کے لائے گی، اور ایک دفعہ جو آ گیا وہ محویت کے عالم میں مبہوت ہو کر وہ اس میں بار بار آنا چاہے گا۔ اب اس کی آرزو کیا پوری ہونی تھی؟ ہوا یہ کہ بنی کنانا کا ایک شخص رات کو گیا، اور کلیس سمجھ رہے ہیں نا کیا چیز ہے، جو اس نے عمارت کھڑی کی تھی بالمقابل کعبہ کے، تو وہ رات کو گیا اور اس میں رفع حاجت کر کے آ گیا۔ تو اس کو جب خبر ہوئی تو وہ بہت غصے میں اور غضبناک حالت میں اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ جب تک کعبہ موجود ہے میرا منشا، میری جو مرضی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس نے یہ کیا کہ ایک لشکر تیار کیا اور پوری تیاری کے ساتھ اور بد ارادوں کے ساتھ کعبہ کی طرف چڑھائی کر دی، اور اس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں چند ایک کے، لیکن ہمیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کئی اس میں درجنوں کا ذکر کرتے ہیں، کئی ہزاروں تک چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ بات غور کرنے کی ہے کہ یہ واقعہ ہوا اس سال میں جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونا تھی، اس لیے اس سال کا نام ہی آج تک اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے کہ ہاتھی والے واقعے کا سال۔ تو عام الفیل میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور عام الفیل تھا یہ، تو وہ وہاں سے چلا اپنے لشکر سمیت، اپنے ہاتھیوں سمیت، اور اس نے آگے مکہ کے نواح میں ایک وادی ہے، اس کو کہتے ہیں وادی محصر۔ وادی محصر
ایک لائن آف ڈیمارکیشن ہے، ایک فطری حد ہے منا اور مزدلفہ کے درمیان۔ منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وادی ہے، اس کو کہا جاتا ہے وادی محصر۔ یہاں آگے ٹھہرا اور باقی سارا واقعہ یہاں پہ ہوا۔ اس لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا اور آج تک اس پہ عمل ہوتا ہے کہ جو مزدلفہ سے منا کی طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں یا وائس ورثہ، جب اس وادی میں سے گزرتے ہیں تو انہیں حکم ہے کہ تیزی سے گزرو، اس لیے کہ وہ علاقہ جو منسوب ہو برے لوگوں کے ساتھ، اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو علاقہ اچھے لوگوں کے ساتھ منسوب ہو، اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ وہ وادی محصر میں آگے وہ ٹھہرا۔ روایات مختلف ہیں، ایک میں یہ بھی ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجا مکہ شریف میں، اس کے ساتھ حضرت عبد المطلب، ان کا مکالمہ ہوا۔ آپ نے اس کو آفر کی کہ ہم آپ کو مال شال دیتے ہیں، آپ مال کے ہی سوداگر ہیں، تو آپ یہ کام اس طرف نہ آؤ۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ تو ہم پکا تہیا کر کے آئے ہیں اور ہم نے یہ کام کر کے جانا ہے۔ اسی دوران آپ کو اطلاع ملی کہ وادی میں جو اہل مکہ کے اونٹ چل رہے تھے، جانور چل رہے تھے، ان کو زبردستی گھیر گھار کے اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس میں 100 اونٹ جو ہیں حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔